جی، اور یہ سب پہلے امریکہ انسانی حقوق کا بہانہ بنا کر، آزادیوں کا بہانہ بنا کر حملہ ور ہوتا رہا ملکوں کے اوپر، اور اس کو پھر تہس نہس کر کے رجیم چینج کرتا رہا ہے. کیا چین میں بھی اس کا یہ منصوبہ ہے؟ دیکھیں یہ تقریباً اس کی اتنی لمبی تقریر ہے اور یہ کوئی 40 صفحے. 23 صفحے کی اچھا. تقریر ہے. اس میں ایک دو چیزیں اور بھی ہیں لیکن سوالات جوابات کے ہیں. کرکس جو ہم نے اس میں سے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے دنیا کو کہ 21ویں صدی جو ہے یہ آزاد دنیا کی صدی ہے جمہوریت کی صدی ہے. یا ہاں. چین کی صدی ہے. اچھا. مقابلہ دیکھیں سر ہاں. کہ پوری دنیا ایک طرف جو آزادی چاہتی ہے، جو لبرٹی چاہتی ہے، جو فری ول چاہتی ہے، اور چائنا ایک طرف. اور اس نے جو کمال کی بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں کرتے کرتے اس نے کچھ ملکوں کے بارے میں جسے کہتے ہیں نا انڈر دا لائن سائڈ لائنس. میں اس لیے پاکستان کے لیے خاص طور پر چنا ہے کہ پاکستان کی حکومتوں کے لیے، پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے ایک بہت مشکل وقت آنے والا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. اچھا. یہ جو تقریر ہے اس کا نام ہے کمیونسٹ چائنا اینڈ دا فری ورلڈ فیوچر. ابھی تک اس کو یہ اندازہ کریں امریکنز کتنے جھوٹے اور مکار ہیں کہ ہم چائنا جو ہے یہ کمیونزم سے نکلے ہوئے اس کو عرصہ ہو گیا. صحیح ہے. فری ورلڈ دنیا پوری کی فیکٹریاں وہیں لگی ہوئی ہیں، ہر چیز، جیگوار کی فیکٹری وہی، فلانے کی فیکٹری وہی. کون سی ایسی چیز ہے جو چین سے بن کے نہیں آتی اور دنیا میں سپلائی نہیں ہوتی؟ اور وہاں پر باقاعدہ ان کے مینیجرز، سی ای اوز، علی بابا، پتہ نہیں کیا 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 کچھ ہر چیز ہو چکی ہے. ابھی تک وہ اس کو کمیونسٹ ورلڈ کہہ رہے ہیں. اچھا کمیونسٹ ورلڈ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ بنیادی طور پر وہاں پر ان کی مرضی کی جمہوریت وہاں نہیں نافذ ہوئی. یہ جو سینٹر ہے یہ کیلیفورنیا جو ہے، کیلیفورنیا میں ایک بہت جگہ ہے یوربا لینڈا، یہ اروائن سے اوپر جائیں تو اس آتی ہے. یہاں پر رچرڈ نکسن کا بیسیکلی یہ علاقہ ہے. صحیح. رچرڈ نکسن امریکن پریزیڈنٹس کے اندر بہت ہی جسے کہتے ہیں تھاٹ فل پریزیڈنٹ تھا اور وہ اپنے حساب سے چلنے والا آدمی تھا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ واٹر گیٹ اسکینڈل کر کے اس کو نکال دیا تھا، کیونکہ اگر وہ رہ جاتا تو امریکہ جو ہے اس وقت دنیا کے اندر بہت ساری جنگوں سے نکل گیا ہوتا. یعنی 45 کے بعد وہ جو جیوز نے، جو بینکرز نے، وہ جو روتھشیلڈ فیملی نے، انہوں نے امریکہ کو مختلف جگہوں پہ لایا تھا. اب دیکھیں نا خود سوچیں کہ امریکہ کو کوئی مفاد نہیں ہے. صحیح. فرانس نکل رہا ہے، وہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ ویتنام سے. کہا نہیں ہم آ جاتے ہیں اور اپنے 60,000 بندہ بھی مروا دیا، پیسے بھی لگا دیے. یہ فلپین ہے، فلپین میں اسپینش نکل رہے ہیں، ہم تمہیں اسپین سے آزادی دلائیں گے. اب فلپین میں جا کے 1898 میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں مار کھا کے نکل آئے. پھر اس کے بعد چانگ شیک اور موزتونگ کی لڑائی شروع ہوئی، چانگ شیک کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تائیوان کو ساتھ دے دیا، وہاں سے جوتیاں کھا کے نکلے، سب کچھ ہو گیا. پھر اس کے بعد اسکول آف امریکہ کھولا، اتنا بڑا پیرافرنیلیا بنایا، چلی میں، نکراگوا میں، ہونڈراس میں، برازیل میں، کون سا ملک، کولمبیا میں، سب جگہ جا کے بندے بھیجے، مار کھائی، مار لڑائی، سب کچھ. کیوں؟ کہ وہ جو سارے کے سارے جو سرمایہ دار تھا جس کی اتنی بڑی بڑی اسلحے کی فیکٹریاں تھیں، ان کا کاروبار چلتا تھا. اور اس کاروبار کے بدلے میں امریکہ کا عام آدمی شہری بھی مرتا تھا، امریکن پبلک کا بجٹ بھی صرف ہوتا تھا. لیکن جنرل کمپنی کا پہیہ چلتا رہتا تھا. وہ میزائل بھی بکتے تھے، وہ گولیاں بھی بکتی تھیں، امریکن سپاہیوں کو بھی بکتی تھی، ان کے خلاف لڑنے والوں کو بھی بکتی تھی. تو نکسن وہ واحد بندہ تھا، اور یہ کمال آدمی ہے کہ اس کے مقابلے میں کینیڈی کھڑا ہوا تھا. اس کی میموائرز پڑھنے والے ہیں. اس نے چرچل سے بڑا متاثر تھا، اس کو کہتا ہے لارجسٹ مین آف ہسٹری. اس کی ایک بک ہے جو لیڈرز نام کرنے کی، پہلا اس میں چرچل کا. وہ کہتا یہ ہے کہ میں کینیڈی اتنا خوبصورت تھا کہ میں سمجھتا تھا میں ہار جاؤں گا. اچھا. اور رات کو میں کو 12-13 اینٹی رنکل کریمیں لگا کے سوتا تھا اور پتہ نہیں کیا کرتا تھا. اور میں سمجھتا تھا میں خوبصورت لگوں، لیکن اس کی وہاں بلانڈ ہیئرز، اس کی آئیز، وہ سارا کچھ وہ دل میں گھر کر گئے. امریکن سوسائٹی اسی قسم کی ہے. بل کلنٹن کو جن عورتوں نے ووٹ دیا ان میں سے 72% نے کہا تھا ہم نے اس کو ووٹ دیا کہ رات کو ہمارے خواب میں آتا. اچھا. تو یہ جمہوریت کا فیصلہ یہ ہوتا. اس نے یہ کیا اپنا نکسن نے کہ نکسن نے اس میں ہار گیا. پھر کینیڈی مارا گیا. اس کے دوران میں جانسن تھوڑے پیریڈ کے لیے آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لنڈن بھی جانسن. وہ اس طرح کا افیکٹو پریزیڈنٹ نہیں تھا، وائس پریزیڈنٹ کے طور پر آ گیا تھا. تو پھر نکسن کو موقع مل گیا. اس نے پہلا کام یہ کیا تھا آنے کے بعد کہ اس نے کہا تھا ویتنام سے نکلو.
اور آپ اندازہ کریں یہ اتنا یونیلیٹرل ڈیسیژن تھا کہ جیسے ٹرمپ نے ڈیسیژن لیا نا افغانستان سے نکلو، اس نے کہا کیا اینڈلیس وار، ہم کس لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم پوری دنیا کے اندر بدنام بھی ہو رہے ہیں۔ 72 کی بات ہے، ویتنام وار سے جب نکلنے لگے تو اس وقت ہمارے یہاں پاکستان میں پاکستان میں کمال تھا نا، تھا امریکہ کے ساتھ، ویتنام میں امریکہ کے خلاف ووٹ دیتے تھے۔ اچھا، ہم بڑے کمال کے لوگ ہیں، ہاں تو ظاہر بات ہے ہمارے پالیسی میکر ایسے تھے۔ ہاں کشمیر میں مرنے والے پہ کبھی فیض صاحب نے فراد نے غزل نہیں لکھی، ہاں ویتنام میں مرنے والے پہ لکھتے تھے سارے کمیونسٹ کو، کمیونسٹ موومنٹ وہ چل رہی تھی۔ اس وقت جب نکلا تو اس نے ایک مشن سر بھیجا ہینری کسنجر کا، اس کو کہتے ہیں خفیہ مشن۔ وہ پاکستان آیا، پاکستان آ کے اس کو ایک خفیہ جہاز کے اندر بٹھا کے اس کو چین لے گئے، پنگ پونگ، ہاں کیا بڑی مشہور ہوئی، پنگ پانگ بڑی مشن، اور وہاں جا کے اس نے ملاقات کی اس سے ماؤ زے تونگ سے، اور وہ جو ایک دم جب وہ فلیش ہوا ہے جب نکسن کا دورہ یہ سارا کچھ کر کے، تو وہ دنیا کے لیے بہت بڑی خبر تھی، اس لیے کہ اس وقت روس تھا وہ کمیونسٹ ورلڈ کا کنگ کانگ۔ تو پاکستان کے اندر بھی، انڈیا کے اندر بھی، باقی ساری جگہوں پہ اپنا بنگلہ دیش جو لوگ ماؤ زے تونگ کا لال والا بیج نکالتے تھے انہوں نے وہ بیج چھوڑ کے پھینک دیا، اور کسی نے ہوشی مین کی تصویر لگا لی، کسی نے چیگوے وغیرہ کی لگا لی، اور کسی نے لگا دی اس کی اپنا لینن کی۔ یہ اتنا بڑا انقلاب تھا چین کے لیے اور امریکہ کی پالیسیز کے لیے کہ اس نے امریکہ کو مدتوں کے لیے اس طرح، اور تیسرا کرنا چاہتا تھا کہ میں اسرائیل سے نکل جاؤں۔ اچھا، اور اس فیصلے کو، اور آپ کو یاد ہوگا کسی کے زمانے کے اندر شاہ فیصل کا وہ جو ہوا تھا 73 والا سارے کا سارا اکارڈ، جسے اوسلو اکارڈ کیا جاتا ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سارا تقسیم کر دیں گے، یہ اسرائیل فلسطینیوں کی ریاست بن جائے گی۔ یروشلم پہ شاہ فیصل لڑ پڑا تھا، اچھا، وہ کہتے ہیں یروشلم جو ہے اس کو ایک انٹرنیشنل سٹی بنا دو، یعنی ایسا سٹی جس میں یہودی بھی آئیں، مسلمان بھی آئیں، عیسائی بھی آئیں۔ بات تو ان کی ٹھیک تھی اگر اصولاً دیکھا جائے، تینوں مذہب کا مقدس جگہ ہے۔ شاہ فیصل کہتا تھا نہیں، یہ مسلمانوں کا حضرت عمر سے چلا رہا ہے۔ اس لڑائی کے اوپر انہوں نے شاہ فیصل بیچارہ بھی وہ اپنا شہید ہو گیا، اور نکسن کو بھی انہوں نے واٹر گیٹ کے اندر پھنسا۔ لیکن اور یہ سب یہ تو ہو گیا ماضی۔ اچھا اب یہ میں بیک گراؤنڈ کیوں سنائیے، اب میں بیک گراؤنڈ کیوں سنائیے، بیک گراؤنڈ میں نے اس سے سنائی ہے، وہ کہتے ہیں کہ 50 سال نکسن کے بچے نے ہمیں مروایا۔ اچھا، یہ اس کی تقریر کا آغاز یہی ہے، ہاں اس نے کہا یہ جو لالی پاپ اس نے دیا تھا، اور میں نکسن سینٹر کے اندر کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوں، ہمیں کہا گیا کہ چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارا ساتھ بنے گا، چین تو ڈریگن بن کے کھڑا ہو گیا ہمارے سامنے۔ چین کی یہ میں اس لیے صاحب کو سنائی ہے، ہمارا مروانے والا انہیں ضیاء نے یہ کیا تھا نا، ہم نے خود اپنا یہ نہیں کہنا کہ آپ کے ہاں ویجز خراب ہیں، آپ ہاں لوگ کام نہیں کرتے، چائنیز کام کرتے ہیں، سستے پہ کام کرتے ہیں، محنت یہ نہیں ماننا۔ نکسن مروا گیا، اس نے یہی کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ ہینری کسنجر اس کی یہ جو 2022 میں آ رہی ہے سالگرہ، اور اس کے اندر وہ جو ہے اس میں سب اصل چیز جو ہے کہ نیکسٹ ایئر مارک ہاف اے سینچری آف سنس ڈاکٹر ہینری کسنجر سیکرٹ مشن چائنا اینڈ دا 50th اینیورسری پریزیڈنٹ نکسن ٹرپ isn't too far away۔ یہ اس نے جو ابھی بات میں نے کی تھی، اس نے یہ کہا ہے کہ چائنا کے اندر ہم یہ نہیں دیکھیں گے، پہلی بات ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں گے، اور اس کا ہم نے پوری بڑی لمبی چوڑی ڈسکشن کی ہے، اس کو وہ آسان چیز تھی، وہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر اس نے سچ ایک چیز کی ہے، اس نے کہا دیکھیں اس وقت ہمارے ساتھ فریڈم لونگ نیشن جو ہیں ان کے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ جو چائنا سے وہاں سے بھاگا ہوا تھا، وہ بھی اب اس کا نام لیا، اس کو کھڑا کیا باقاعدہ کہ یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں آزادی چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اور یہ وی اوپن آرم آر چائنیز سٹیزنز اونلی ٹو سی چائنیز کمیونسٹ پارٹیز ایکسپلائٹ اور فری اینڈ اوپن سوسائٹی۔ یہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، میں جب ابھی نام آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ کس جگہ میرے خیال میں نے اس کو مارک کیا ہوا تھا۔ اچھا اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ ایک تو ہم اس کو کنٹین کریں گے، 3,75,000 فوجیں پہنچ گئیں، بحر ہند کے اندر آ گئے، انڈیا کو رکھ لیا، انڈیا کے بارے میں اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اے گھوڑا نہیں چلتا۔ اچھا، اب گھوڑا دوسرا جو ہے، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے۔ اب امریکہ کو ایک بکواس سوجے کی دماغ میں، جو ان کے بڑا کام کر رہے تھے، اور کام مدتوں سے کر رہے تھے، کہ انہوں نے فلمیں بھی بنائی ہوئی ہیں،
انہوں نے جہاد کے ترانے بھی بنائے ہوئے ہیں چائنیز لینگویج کے اندر کہ چین کے جو لوگ ہیں سنکیانگ والے جو مسلمان ہیں اچھا ان کو اٹھایا جائے. اب اس کے اوپر نہ تو ایران ان کے ساتھ راضی بنتا ہے نہ پاکستان. انڈیا نے کوشش کی تھی پوری. آپ کو میں شاید ایک پروگرام میں بتایا تھا جو گیلانی جو افتخار گیلانی نے باقاعدہ وہ رپورٹ جو تھی وہ اس کی انڈین انٹیلیجنس کی رپورٹ تھی کہ 4 دفعہ انڈیا نے وہاں مجاہدین کو بھیجا ہے تاکہ وہ کریں لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. پاکستان کے لیے ایک ڈیسیژن میکنگ صورتحال کسے ایک دی ہوئی رے یا رانجے یا کھیڑے. یا تو آپ یہ کہیں گے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہیں تو جیسے ہم نے جہاز پہلے امپورٹ کیا تو امریکہ پھر ہمارے پیسے دے اور جہاز امپورٹ کریں گے چائنا میں, یا پھر کہہ دیں کہ امریکہ کو خدا حافظ, تھینک یو ویری مچ, وی سرو ٹوگیدر, وی ہیپن ٹوگیدر. یہ پاکستان, اور اس میں اس نے باقاعدہ اشارے بھی دیے. اچھا, اور اشارے بھی اس نے دیکھیں 2 ہی بیس, کیونکہ افغانستان سے کوئی طالبان نہیں جائیں گے وہاں پر, انہوں نے صاف انکار کر دیا. پاکستان کا جہادی جو ہے اس کو پیسہ دے کے جو کوشش کی جائے گی لیکن بہت مشکل ہے. پاکستان کے لیے پومپیو کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اس وقت سوچنے کی گھڑی ہے. آپ کو سوچنا پڑے گا. میرا مشورہ یہی ہے کہ اس دفعہ بہترین وقت ہے, اچھا وقت ہے, امریکہ کو خدا حافظ کہتے ہیں. چلیں جی دیکھتے ہیں پاکستان کیا کرتا ہے اور جو بھی فیصلہ ہو قوم کے مفاد کے اندر ہو. ناظرین یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.